السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ آج ہم 2 کہانیاں شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہارر اور پراسرار کہانیوں کے شوقین ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسی ہی کہانیاں لاتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی کراچی سے جمشید نے شیئر کی ہے۔ آئیے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں کراچی میں کئی سالوں سے کریم چلا رہا تھا۔ دوران سفر ہمارا واسطہ کئی طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ یہ میرا وقتی روزگار تھا۔ ان دنوں میں MBA کر رہا تھا۔ پڑھائی کی وجہ سے دن میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، تو میں نے رات کی شفٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور تاریخ تبدیل ہو گئی تھی۔ 13 اکتوبر کو میں نے اورنگی ٹاؤن کے شادی ہال سے ایک فیملی کو پک کیا۔ انہیں PCHS جانا تھا۔ درمیانی عمر کا ایک آدمی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک خاتون، ایک لڑکی اور 13-14 سال کا لڑکا پیچھے بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہوا اور وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی گاڑی خراب تھی۔ شادی بھی قریبی رشتہ داروں کی تھی، اس لیے انہیں آنا ضروری تھا، تو وہ کریم کر کے آئے تھے۔ خاتون کچھ بے صبری میں لگ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ سارا وقت تقریب میں منہ بنا کر کیوں بیٹھی تھی، یہ بات گھر جا کر بھی تو کہہ سکتی تھی۔ وہ تینوں آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ لڑکی گاڑی شروع ہونے سے اب تک ایک لفظ تک نہیں بولی تھی۔ گاڑی ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ ہم ایک سنسان اور اندھیری پٹی پر تھے کہ اچانک وہ لڑکی چیخنے لگی۔ وہ بہت ہی گندی آواز میں بول رہی تھی۔ صرف آواز ہی گندی نہیں تھی، بلکہ گندی گندی گالیاں بھی دے رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گیا۔ اس کے گھر والے بھی حواس باختہ ہو گئے۔ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ گاڑی چلانا مشکل ہو گیا۔ اس کی ماں روتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لڑکی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا۔ خاتون میری سیٹ کے پیچھے بیٹھی تھی، دھکا مجھے بھی لگا۔ میں نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ گاڑی کنارے آ کر رک گئی۔ جو کچھ ہو رہا تھا، میں اس فیملی کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا تھا۔ بریک لگتے ہی وہ لڑکی آگے ہو کر اپنے باپ کا گلا دبوچ لیتی ہے۔ میں ایک عجیب صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ اس کا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ میں اس طرح کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ جو سوجھا میں نے وہی کیا۔ میں نے کار کا ٹیپ آن کر دیا، جس میں قاری عبدالباسط کی سورہ رحمان لگی ہوئی تھی۔ آن ہوتے ہی اس کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ اب وہ چیخ چیخ کر ایک اجنبی زبان میں بول رہی تھی، جو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا اور ہم سنسان راستے پر کھڑے تھے۔ یہاں رکنا بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر انہیں چھوڑ کر بھی جائیں تو کیسے؟ صاحب نیم بے ہوش ہو گئے تھے، کیونکہ لڑکی نے بہت زور سے گلا دبایا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا کہ شاید ہوا لگے تو انہیں ہوش آئے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ لڑکی ایک دم خاموش ہو گئی، بالکل خاموش۔ سورہ رحمان گلی میں گونج رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ریموٹ سے اس کی آواز بند کر دی ہو۔ اب وہ سیدھی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی نظریں اتنی تیز تھیں کہ میں سن رہ گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر دائیں موڑا، غیر فطری اینگل پر، پھر مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جیسے کوئی اندر تک دیکھ رہا ہو۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کیا۔ ماں زارو قطار رو رہی تھی اور بھائی کہہ رہا تھا کہ گاڑی چلاؤ،
جلدی ہاسپٹل لے چلو۔ میں نے کہا کہ قریب کوئی ہاسپٹل نہیں، ہم طارق روڈ کی طرف نکلتے ہیں۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی مگر اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ انجن جیسے بالکل جام ہو گیا تھا۔ بار بار چابی گھمائی، صرف گر گر کی آواز۔ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک لڑکی نے اتنی اونچی ہنسی ماری کہ میری روح کانپ گئی۔ میں نے خاتون اور لڑکے سے کہا کہ جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھو۔ میں خود بھی زیر لب دعائیں پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پھٹاک سے گاڑی بھگا دی۔ پہلی دفعہ زندگی میں اتنی تیز چلائی۔ پیچھے خاتون اور لڑکا آیتیں پڑھ رہے تھے۔ لڑکی بیچ میں خاموش بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اچانک وہ گانا گنگنانے لگی، جبکہ گاڑی میں تلاوت چل رہی تھی۔ صاحب نے کہا کہ انہیں ان کی لوکیشن پر اتار دوں۔ پورے سفر میں وہ صاحب بھی نارمل نہیں لگ رہے تھے، بار بار پیچھے دیکھتے اور اپنی بیوی کو آنکھوں میں کچھ اشارے کرتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اپنے ابا کا گلا دبا سکتی ہے تو میرا بھی نہ دبا دے۔ خیال آنا تھا کہ پیچھے سے وہ لڑکی بولی، تمہارا گلا نہیں دباؤں گی، تم مجھے اچھے لگے ہو، گاڑی چلاؤ، مجھے ان لوگوں سے حساب کرنا ہے۔ میں نے اور تیز آیت پڑھنا شروع کر دی۔ آخر کار منزل آ ہی گئی۔ میں نے انہیں جلدی سے اتارا۔ وہ لڑکی اترتے وقت نارمل لہجے میں بولی کہ شکریہ، ہم پھر ملیں گے۔ میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی گہرائی تھی۔ گھر پہنچ کر میں گاڑی سے اترتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ 2 دن ہاسپٹل میں ہی رہا۔ گھر گیا تو طبیعت سیٹ نہیں تھی۔ گھر والوں کو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ لڑکی کا ایسا خوف سوار ہوا کہ وہ خوابوں میں نظر آنے لگی۔ میں کیوریس ہوا کہ اس خاندان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں نے فون سے اس رائڈ کی ڈیٹیل نکالنا چاہی، نہ نمبر ملا اور نہ کوئی ڈیٹیل۔ شاید فون میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، کافی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا تھا، یاد ہی نہیں تھا کہ انہیں کس جگہ اتارا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دیا۔ وقتی روزگار ہی تھا، میں نے جاب جوائن کر لی۔ آج تک وہ واقعہ میں نہیں بھول پایا۔ السلام علیکم، میرا نام بدر السلام ہے۔ میں آپ کو یہ کہانی میلبرن، آسٹریلیا سے بھیج رہا ہوں۔ کافی عرصے سے میں آپ کی ویڈیوز سن رہا ہوں اور اب میں اپنا قصہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی میں کراچی سے ہوں، لیکن پچھلے 7 سال سے میلبرن میں رہ رہا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جب کووڈ-19 چل رہا تھا میلبرن میں، اور خاص طور پر ہمارا جو اسٹیٹ ہے وکٹوریا، اس میں بہت سخت لاک ڈاؤن تھا، اسٹیج 4 کا لاک ڈاؤن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آفٹر 8 PM آپ کو گھر سے باہر نکلنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر ایمرجنسی ہو، ہاسپٹل جانا ہو یا فارمیسی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ بائی دا وے اس وقت جابس وغیرہ کا بھی سین تھوڑا سا فال چل رہا تھا، جابس وہاں پر بالکل نہیں تھی۔ تو میں نے یہ کیا کہ جاب پوزیشن تھوڑی سی خراب تھی، تو میں نے اوبر چلانا اسٹارٹ کیا سیمسٹر کے ساتھ۔ تو سین کچھ اس طرح سے ہوا کہ آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو تھوڑا میلبرن کی ڈائنامکس بتانا چاہوں گا۔ میلبرن کا سٹی سینٹر، جس کو CBD کہتے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن سے نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ اراؤنڈ 60 کلومیٹر تک میٹروپولیٹن میلبرن ہے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے جائیں تو کنٹری سائڈ شروع ہو جاتا ہے۔ میں CBD کے پاس تھا، ڈاؤن ٹاؤن میں، تو مجھے ایک رائڈ آئی کسی ہاسپٹل سے۔ فرائیڈے کا دن تھا، کسی ڈیوڈ نام کے بندے نے رائڈ ڈالی تھی۔ آج تک نام یاد ہے کیونکہ میرے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔
میں ہاسپٹل سے رائڈ پک کرنے گیا۔ لوکیشن پر ایک بندی کھڑی تھی۔ بندے نے بولا کہ میں نے رائڈ اس کے لیے بک کی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، پیسنجر سیٹ پر۔ رائڈ اراؤنڈ 6-7 کلومیٹر دور تھی، 4-5 منٹ ڈرائیو جہاں سے میں نے اسے پک کیا۔ ہم تھوڑی بہت بات کرتے رہے۔ اس نے مجھ میں انٹرسٹ لیا اور پوچھنے لگی کہ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو میں نے اپنا تھوڑا بتایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تو بتانے لگی کہ وہ میڈیسن پڑھ رہی ہے یونیورسٹی آف میلبرن سے۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کی، کہنے لگی کہ مجھے وچ کرافٹ کا شوق ہے، میں وچ کرافٹ اسٹڈی کر رہی ہوں۔ میں تھوڑا گھبرا گیا، لیکن میں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا، بس ہاں ہوں اچھا کرتا رہا۔ اس کا گھر میلبرن سے بہت باہر تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے روڈ بالکل سنسان تھی۔ آسٹریلیا کی پاپولیشن کراچی سے بھی کم ہے۔ کنٹری سائز پاکستان سے 6 سے 7 گنا زیادہ، تو ایریا بہت سونا پڑا تھا۔ اس کا گھر جنگل ٹائپ ایریا میں تھا، چھوٹا سا اسکول، 2 بیڈ روم ہاؤس۔ میں نے اسے ڈراپ کیا، رائڈ ختم۔ اب مجھے واپس جانا تھا، 30-35 کلومیٹر دور میرا گھر تھا۔ ٹائم تھا رات کے 11:30۔ میں فل اسپیڈ سے واپس آ رہا تھا۔ روڈ بالکل ڈارک تھی، صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ لیفٹ سائڈ بیک روڈ پہ وہی بندی کھڑی تھی جسے میں 5-7 منٹ پہلے ڈراپ کر کے آیا تھا۔ میں اسپیڈ میں تھا تو میں نے اسے کراس کر دیا، سوچا شاید کوئی شیڈو ہو۔ 15-20 سیکنڈ بعد اس بار وہ رائٹ سائڈ میں نظر آئی، سیم کپڑے، سیم بال اور سیم وہی چہرہ۔ اب میں تھوڑا گھبرا گیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ، کبھی ریئر مرر میں، ہر طرف وہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ کسی طرح پیٹرول پمپ تک پہنچا، پانی پیا اور تھوڑا وقت وہیں گزارا۔ پھر گھبراتے ہوئے میں گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو 1 بج رہے تھے، وائف سو رہی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ روم میں 2 دروازے تھے، ایک وارڈروب کا اور ایک واش روم کا۔ میں لیٹے لیٹے ہی دیکھتا ہوں کہ وارڈروب کا دروازہ کھل رہا ہے اور دروازے کے پیچھے وہی بندی جھک کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی وہاں سے۔ میں وہیں جم گیا۔ 10-15 سیکنڈ آنکھوں کا کانٹیکٹ رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر نظر ہٹائی تو وہ مجھ پر آ جائے گی۔ پھر میں نے کمبل آہستہ سے سر پر لے لیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پتہ نہیں ایسے ہی کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح مجھے بہت تیز بخار تھا اور یہ بات میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ آج پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔